ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 اور 45 پڑھیں گے، اس کی گرامر دیکھیں گے اور اس پہ کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 اور 45 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اس میں فعل ہے، مفعول ہے اور مرکب جاری ہے۔ اتامرون الناس، تامرون اس کا مادہ حمزہ یا الف میم را، باب نصارہ ماضی کا پہلا صیغہ آمارا اور مضارع کا پہلا صیغہ یامرو۔ آمارا یامرو، یہ باب نصرہ ینصرو کے اوپر آمارا یامرو۔ اور آیہ مبارکہ میں ہے تامرونا، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ فعل مضارع حاضر جمع کے لیے تنصرون تامرون، فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب حکم دیتے ہو۔ الناسا کس کو؟ لوگوں کو، اور یہ ہے اسم منصوب زبر کے ساتھ آیا الناسا، اور یہ مفعول بہی ہے کس کا؟ تامرونا کا، جو فعل ہے کہ تم حکم دیتے ہو کس کو؟ لوگوں کو۔ اور اس کے پہلے جو یعنی حمزہ، تو یہ حمزۃ الاستفہامیہ کویسچن مارک ہے، اس لیے یہاں پہ مطلب ہوا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، مطلب ہوا حمزۃ الاستفہامیہ کا کیا۔ بالبر، کس کا حکم دیتے ہو؟ نیکی کا۔ بی البری مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری متعلق ہے تامرونا کا، یعنی حکم کس کا دیا جا رہا ہے؟ نیکی کا۔ یہ مرکب جاری کی تفصیل۔ بالبری، بی اور البری، یہ دیکھیں یہ حروف جارہ کی لسٹ، یہ 11 حروف ہیں، اس میں بی جو ہے سب سے پہلے نمبر پہ، بسم اللہ ہی اس کی مثال یہاں دی گئی، اور البری جو ہے اس جنس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد اور وسعت میں یہ معرفہ ال کے ساتھ آیا، عربی حالت اس کی مجرور بی کی وجہ سے، برو کو بری کیا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، وہ اور خود کو بھول جاتے ہو، فعل مفعول اور ضمیر۔ وَتَنْسَوْنَ، یہ تنسونا فعل ہے اور اس کا مادہ ہے نون سین یا، باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ نسیہ سمیہ کی وزن پہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ ینسا۔ چونکہ یہ مادہ ہے نون سین یا، اور یا اس میں حروف علت میں سے ہے، تو حروف علت والے مادہ تعلیل کے عمل سے گزرتے ہیں تو ان کی پھر شکلیں بدل جاتی ہیں،
تو اس لیے ایک گرامر کی کلاس میں ایک لیکچر ہے تعلیل کے نام سے، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گی کہ یہ کیسے تبدیلی آتی ہے ان میں، اور زبر کی جگہ پیش، اور پھر آگے واو کی جگہ الف، یا کی جگہ واو، اس طرح یہ کیسے بدلتے ہیں وہ اس لیکچر میں آپ سن لیں۔ باب سمیع یسمعو، نسیہ ینسعو۔ تنسونا، آئے مبارکہ میں تنسونا آیا۔ تنسونا دیکھیں یہاں کس جگہ پہ ہوگا، فعل مضارع جمع حاضر مذکر، یہاں پہ تسمعون تنسونا، تم سب بھول جاتے ہو۔ انفسکم، اپنے آپ کو، انفسا پلس کم، یہ مرکب بنا مرکب اضافی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس مرکب میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت کر رہا ہو، ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ، اور معنی میں کا کے کی کا معنی آ رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ انفسکم، تم اپنے آپ کو کیا کرتے ہو، وتنسونا، بھول جاتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ کم اور انفسا، ان کی نسبت آپس میں ہو رہی ہے، تو یہ بنا مرکب اضافی، اور یہ مفعول بہی ہے تنسونا۔ تنسونا ایک فعل ہے، یعنی تم بھول جاتے ہو، کس کو، مفعول بہی کیا ہے، انفسکم، اپنے آپ کو۔ مرکب اضافی کی ٹپ آپ کو بتائی ہوئی ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، مضاف پیش کے ساتھ اور مضاف الیہ زیر اور ال کے ساتھ آئے گا۔ کم چونکہ زیر کے ساتھ اس لیے نہیں آتا کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر بدلتے نہیں ہیں، ان میں زیر زبریں نہیں چینج ہوتی، یہ مبنا ہوتے ہیں، اور ال اس کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ضمیر خود معرفہ ہے۔ تو کتاب اللہ ہی میں کتاب نکرہ اور اللہ ہی معرفہ، نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی۔ کم دیکھیں یہاں پہ ضمائر متصلہ یعنی جڑ کے آ رہے ہیں، جوڑنے والے جو ضمائر ہیں ان میں سے کا، کما اور کم، یہ جمع حاضر مذکر کے لیے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ اس میں دیکھیں ضمیر، فعل اور مفعول ہیں، ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ، واو عاطفہ اور انتم ضمیر، تتلونا یہ فعل ہے، الکتابہ یہ مفعول ہے تتلونا کا، یعنی تم پڑھتے ہو کس کو، کتابہ، اور جو مفعول ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا، مفعول بہی الکتابہ۔ انتم مبتدا بھی ہے، اور آگے تتلون الکتابہ اس کی خبر ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سارا حال ہے تَأْمُرُونَ کا، یعنی تم لوگوں کو تو حکم دے رہے ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم کتاب خود پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور ضمائر میں دیکھیں انتم یہاں پہ منفصلہ علیحدہ آیا ہوا ہے، اور یہ جمع کے لیے، واحد کے لیے انتا، تثنیہ کے لیے انتما، اور جمع کے لیے انتم۔ تتلون یہ فعل ہے اور اس کا مادہ ہے تا لام واو۔ باب نصرہ، اور نصرہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا تلا، اور مضارع یتلو۔ اس میں دیکھیں چونکہ مادہ میں واو جو ہے یہ حروف علت میں سے ہے، اور واو بدل کے الف بن گیا، تلو نہیں ہے بلکہ یہ تلا بنا۔ یہ کیوں بنا، یہ ایک تعلیل کے عمل سے گزرا، اور تعلیل کیا ہوتی ہے اس کے لیے ایک لیکچر ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کی، آپ اس کو ضرور سنیں۔ یتلونا یہ باب نصرہ، نصرہ ینصرو، تلا یتلو۔ تتلونا کہاں پہ ہے جی، جمع حاضر مذکر مضارع ہے، تنصرونا تتلونا، تم سب تلاوت کرتے ہو یعنی کتاب پڑھتے ہو۔ تلا یتلو،
یہ جو فعل ہے اور اس کا مادہ تا لام واو، یہ اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پڑھا جائے، مگر ایسے پڑھا جائے کہ اس کا معنی وہ بھی سمجھ کر، اور معنی سمجھ کر پھر اس کی پیروی کی جائے، تب اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ تلا یتلو، یہ جو مادہ ہے اس کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی چیز یا کسی کتاب کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے اور پھر اس کی پیروی بھی کی جائے، تو تب اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور یہ استفہام اور فعل ہے۔ آ اور فا اور آگے لا اور پھر تعقلون، آ پلس فا پلس لا اور آگے تعقلون۔ افلا تعقلون، مادہ عین قاف لام، باب ضربا اور ماضی کا پہلا صیغہ ضربا کے پیٹرن پہ عقلا، مضارع کا پہلا صیغہ یعقلو، عقلا یعقلو، ضربا یضربو۔ اس میں حمزہ استفہامیہ ہے، فا عاطفہ اور لا حرف نفی ہے، تو یہاں تک بنے گا افلا، تو کیا تم نہیں، آگے تعقلون سمجھتے۔ تعقلون یہ ہے تضربون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع حاضر مذکر۔ تم سب عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی کتاب تمہارے پاس ہے، تم اس کو پڑھتے ہو، لیکن اس کے باوجود پھر تم اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر تم عقل سے ہی کام نہیں لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز بڑا مشکل کام ہے مگر فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد طلب کرو، فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، مادہ عین واو نون، یعنی استعینوا کا جو مادہ ہے عین واو نون، باب ہے استغفرا مزید فی کا، یہ دیکھیں اس میں یہ غفارا تھا تو یہ 3 حروف ایڈ کر کے استغفرا بنا، تو اسی طرح عین واو نون میں جب 3 حروف ایڈ کیے گئے تو استعانہ بنا۔ واو الف میں بدلا تعلیل کے عمل سے، کیونکہ واو حروف علت میں سے ہے، تو ماضی کا پہلا صیغہ استعانہ، مضارع یستعینو، باب استغفرا، استغفرا یستغفرو، استعانہ یستعینو، امر ہے، اور امر باب استغفرا میں واحد کے لیے استغفر ہے اور جمع کے لیے استغفرو، اور جب یہ آئے گا فعل عین واو نون استعانہ کا تو یہ بنے گا واحد کے لیے استعین استغفر کے وزن پہ، اور جمع کے لیے استعینو استغفرو کے وزن پہ، تو یہ استعینو ہے جمع، امر جمع کے لیے استغفرو کے وزن پہ۔ تم سب مدد طلب کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ بالصبر والصلاة، صبر اور نماز سے، یہ مرکب جاری ہے، بی الصبری اور بی الصلاة، مرکب جاری ہیں دونوں، متعلق ہیں استعینو، یعنی تم مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ نماز سے، یہ مرکب جاری ہے، یہ اس کی تفصیل ہے۔ الصبری یہ جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ ال کے ساتھ آیا،
عربی حالت اس کی مجرور ہے زیر کے ساتھ، اور الصلاتی جنس میں مؤنث، عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ، عربی حالت اس کی مجرور۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا اس میں ان حرف نصب ہے، اور لَكَبِيرَةٌ یہ ان کی خبر ہے۔ انہا، ان پلس ہا، ان حروف ناصبہ میں سے ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہا جو ہے یہ اسم انا ہے اور یہ منصوب ہے، اور ضمیر مؤنث واحد غائب کے لیے۔ لکبیرتن یہ خبر ہے انا کی، یہ حالت رفع میں ہے، لکبیرتن، اور یہ ہے مرکب لا اور کبیرتن۔ لا جو ہے یہ تاکید کے طور پر، تو اس کا مطلب ہوا کہ ضرور یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں اندر یہ معنی موجود ہیں، لا کی وجہ سے تاکید ہو رہی ہے کہ ضرور یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ لکبیرتن، حروف ناصبہ ان و اخواتها، ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اس کے لیے ٹپ یاد رکھیے گا، ان اللہ غفور، اللہ بڑا غفور ہے۔ ان کے بعد اللہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، ان اللہ غفور، اور خبر اس کی پیش کے ساتھ۔ اور آگے یہ انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ، یہ انا کی بہنیں یعنی انا و اخواتها کہلاتی ہیں، یا انا کی فیملی کہہ لیں۔ یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں یہ اسی طرح ہیں، انا ہو، انا ہو، کانا ہو، اس کا جو اسم ہوگا وہ زبر کے ساتھ آئے گا، جیسے ان اللہ۔ اسی طرح لیتا، لکنہ، لعلہ، ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ زبر کے ساتھ آئے گا، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی۔ الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ حرف استثناء اور اسم استثناء، ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ الا حرف استثناء ہے، علی الخاشعین مرکب جاری، اسم مستثنیٰ، یعنی یہ جو علی الخاشعین ہے یہ اسم ہے مستثنیٰ کا، اور یہ حالت نصب میں ہے۔ مستثنیٰ کیا ہے؟ یہ منصوبات ہیں 10، ان میں سے مستثنیٰ ایک ہے، اور یہ الا کا مستثنیٰ۔ الا حرف استثناء ہے، اور حرف استثناء کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم مستثنیٰ، وہ حالت نصب میں ہوگا، جیسے فسجدوا الا ابلیسا، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ تو الا کے بعد جو اسم آئے گا وہ زبر کے ساتھ الا کا مستثنیٰ، اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ اسی طرح علی الخاشعین بھی زبر کے ساتھ، یعنی محلاً یہ منصوب ہے، حالت نصب میں ہے۔ علی الخاشعین، اور علی تو حروف جارہ میں سے ہوا، الخاشعین جو اسم ہے یہ جنس میں مذکر، عدد میں جمع، وسعت میں یہ معرفہ ال کے ساتھ آیا، اور عربی حالت مجرور۔ الخاشعین اگرچہ یہ زیر کے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی حالت جر میں ہے، اس لیے کہ یہ خاشعون تھا اصل میں، تو خاشعون حالت مرفوع، اور اس کی خاشعون کی حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ خاشعین بنے گی، کیوں کہ یہ ایک تو جمع سالم ہے، واو نون کے ساتھ آیا ہے، اور واو نون کے ساتھ جتنے بھی جمع سالم ہیں جب وہ حالت نصب اور جر میں جائیں گے تو واو نون ہٹ کے یا نون لگ جائے گا۔ تو یہ ہماری گرامر کی کلاسز میں آپ جب اسماء میں جائیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 44 اور 45 کور کر لی۔ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ
ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ہم اپنے رب کے حضور یہ دعویٰ کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ناظرین، آپ نے آیہ مبارکہ سنی، سمجھی، اس کی گرامر بھی دیکھی، تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں سے یہ فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کے جو علماء ہیں ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو لیکن تم نیکی کا حکم لوگوں کو تو دیتے ہو مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ان کے علماء کی حالت تھی، اور عوام الناس جب اس حال کو دیکھتے ہیں کہ علماء خود تو عمل نہیں کرتے، ہمیں نیکی کا حکم دیے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی ویسے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ پوری قوم بگڑ گئی، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا کہ تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو مگر اس پہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ اور اگر یہ کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے نیکی کے اوپر خود بھی اور لوگوں کو بھی، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اس کتاب پہ عمل کرو، تو پھر تمہیں صبر اور نماز سے قوت حاصل کرنی پڑے گی، اس سے مدد لو اور اس کتاب پہ چلنے کے لیے قوت حاصل کرو۔ صبر اور نماز نہیں پڑھو گے تو کتاب پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ حکم پھر ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو اور نماز پڑھو، پھر تمہیں یہ ملے گا۔ اور یہ نماز پڑھنا اور صبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر ان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے آج کی آیت سے جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں، ہم خاشعین میں سے ہیں کہ نہیں۔ کتاب ہمارے پاس موجود، تعلیم ہمارے پاس موجود، نماز کا طریقہ ہمیں پتہ ہے، تو اس کتاب پہ عمل کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، اور وہ نماز بھاری ان پہ ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے اور اس سے قوت حاصل کریں گے، اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے۔ تو یہ اس آیت کا سبق ہے ہمارے سامنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب پہ عمل کرنے والا بنائے، سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور لوگوں کو جب تبلیغ کریں تو پہلے خود عمل کریں اور اس کے بعد پھر ان کو بتائیں، سمجھائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔